اس کے بعد اگر یہ خرابی ہو کہ صرف معلومات ہی معلومات ہوں، مثلا ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بھائی ہارون بھائی کے پاس ایک گاڑی ہے، ہم پیدل آتے ہیں، یہ گاڑی پہ آتے ہیں، تو ہمیں معلومات ہیں کہ اگر ہم کسی طرح سے ان کا وہ جو پیٹرول کی ٹنکی ہے اس کو کھول کے اس میں چینی ڈال دیں تو چینی گھل جائے گی، اور جب یہ گاڑی چلائیں گے تو گاڑی جام ہو جائے گی، انجن ان کا یہ نہیں آ سکیں گے۔ اچھی خاصی معلومات ہیں۔ بدماشی کی معلومات کہاں سے نہیں ملتی، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ ہمیں جلن یہ ہوئی ہے کہ یہ گاڑی پہ آتے ہیں، ہم گاڑی پہ نہیں آتے، تو ان کی گاڑی خراب کر دو۔ یہ ہے حسد۔ رشک یہ ہے ان کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، میں ان سے معلوم کروں کہ بھئی آپ کے پاس گاڑی کیسے آئی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ غلط طریقے سے ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ رہا ہے میں نے رات دن محنت کی ہے، جب میں ریٹائر ہوا انہوں نے مجھے پیسے دیے، بجائے اس کے ادھر ادھر فضول خرچ کرتا میں نے گاڑی خرید لی۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر ہم بھی یہی کریں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اس سے آپ کے حسد پیدا ہوتا ہے اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں، اور شیخی اور جھوٹ، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معلومات کی بنیاد پر۔ اگر معلومات نہ ہو کہ ہارون بھائی کے پاس گاڑی ہے تو ہم یہ سوچیں گے کیسے کہ اس میں جا کر یہ ڈال دیں، چینی ڈال دیں، اور ان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ گدھا گاڑی ہے تو کیا ان کے گدھے کو چینی کھلائیں گے؟ وہ تو نہیں کھایا تھا، اس کو تو گھاس کھلانی پڑے گی۔ تو معلومات خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، اسی سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، حسد پیدا ہوتے ہیں، آدمی جھوٹ بولتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ اور کیوں کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو دو حکمتیں ہیں، ایک شیطانی ہے، ایک رحمانی ہے۔ معلومات دونوں کو ہے، خدا کو بھی اور شیطان کو بھی، لیکن ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس سورس سے آپ کے پاس معلومات پہنچتی ہیں اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اس لیے کہا کہ بھائی یہ جو تفرقے اور حد سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو اوپر سے حکمت آتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے پاک؟ اس لیے خدا کی ذات پاک ہے، تو لہذا اس کی طرف سے عطا کردہ حکمت بھی پاک ہوگی۔ وہ ملنسار ہے، سب سے ملتی جلتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں خدا نے یہ کہا کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا، دنیا والوں سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہ سب سے ملنا چاہتا ہے۔ کٹ ہم گئے ہیں، خدا نہیں کٹا ہے ہم سے۔ اور پھر وہ حلیم بھی ہے۔ اتنا علم رکھتے ہوئے خدا نے کبھی اگر یہ نہیں کہا میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا دنیا کو، اور یہ کروں گا۔ ہاں کچھ شرائط کے ساتھ ہے، اگر یہ کرو گے تو تب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن بیٹھ کے ویسے دھمکیاں نہیں دیتا۔ اور تربیت پذیر، آپ خدا کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو تربیت دے سکتے ہیں، لیکن جب خدا فرض کیجیے اس دنیا میں انسان کی شکل میں آتا ہے تو ظاہر ہے پہلے بچہ ہے، ماں باپ جو تربیت دیتے ہیں وہ حاصل کرتا ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، اسکول پہ جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، آگے معاشرے میں کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو تربیت تو اس کی ہو رہی ہے، کیونکہ اس ماحول میں، انسانی ماحول میں رہتے ہوئے یہ لازمی ہے۔ اگر آپ تربیت حاصل نہیں کرتے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک زندہ پیڑ میں اور آپ کے میں کیا فرق ہے؟ زندہ شخص کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے، اٹھ کے جاتا ہے، مردہ آدمی جہاں پڑا ہوا ہے وہیں پہ پڑا ہوا ہے، اس کا موڈ ہو بھی کہ میں ادھر چلا جاؤں تو کوئی اس کو نہیں جا سکتا، تو اس کی حرکت، اس کا موومنٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور جس میں موومنٹ نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اور یہ جو اوپر سے حکمت آتی ہے یہ رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک پیڑ کی سی ہے جو دریا یا سمندر کے کنارے لگا ہے، اور اس دریا کے کنارے لگے ہوئے پیڑ میں پھل لگتے ہیں، اور اگر اس میں پھل نہیں لگتے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دو، جگہ گھیر رہا ہے۔ لگاتے آپ اسی لیے ہے کہ پھل لگے، اگر وہ پھل نہیں دیتا تو بیکار ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ اور یہ اچھے اچھے پھل اس میں لگنے چاہیے۔ کڑوے بھی پھل دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے کڑوے پھلوں کی تو آپ بالکل استعمال کریں۔ مثلا نیم جو ہے یہ ایسے کام کی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک انگریز ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے یہاں نیم ہوتی
تو آج ہم دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، لیکن آپ لوگ ایسے ہیں، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ ان صاحب نے اس کے لیے دوائیں بنائی نیم سے، یہاں پہ نیم کے پیڑ خرید لیے سندھ میں جا کے، بہت ہیں۔ اب پاگل ہے ڈاکٹر، نیم کے پیڑ خرید رہا ہے۔ اس نے ادارہ بنا دیا، لوگوں کو ٹرین کیا، لوکل یہاں کے لوگوں کو، اور ان کو مقرر کیا کہ اب اس سے وہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی دوا بنا رہے ہیں، شوگر کی دوا اس سے بنا رہے ہیں، سر کے بال سفید ہو جائیں ان کو کالا کرنے کے لیے اسی کے، برتھ کنٹرول کی دوا اس سے بنا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ادارہ ہے چل رہا ہے۔ تو اگر اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس لیے وہ اچھا پھل ہے کیونکہ وہ فائدہ دے رہا ہے۔ بے خدا بے طرفدار ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ تو اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے حکمت و دانش ملے تو پھر ان کو بھی طرفداری نہیں کرنی ہوگی، اور بے ریا ہوتا ہے۔ یہ بے ریا کیسا ہوتا ہے؟ یہ ریا کیا بلا ہے؟ مسیح نے کہا تھا منافقوں، ریاکاروں، یہ ہوتا کیا ہے؟ انگریزی زبان میں ترجمہ ہپوکریٹ کیا گیا ہے، یونانی زبان کا لفظ ہوپوکریٹس ہے، ہوپوکریٹس کو انگریزی میں ہپوکریٹ بن گیا، ہم نے اس کا ترجمہ منافق یا ریاکار کر دیا۔ اصل میں اس کا یونانی تھیٹر سے تعلق ہے کہ ایک ہی آدمی ہے، اور زمانے میں لوگ ایکٹر بہت کم ہوتے تھے، تو ہم پہلے سین میں آتے ہیں تو آپ نے ہمیں کپڑے پہنا دیے شاندار قسم کے، سر پہ تاج لگا دیا، چہرہ ہمارا بڑا رونق بنا دیا، اور اب ہم بن گئے بادشاہ۔ دوسرے ایکٹ میں ہمیں بننا ہے بھنگی، ہم آدمی وہی ہیں، آپ نے بھنگی کے کپڑے پہنا دیے، ہاتھ میں جھاڑو تھما دی، اب ہم زبان بھی ویسی بول رہے ہیں، حق سے ویسی کر رہے ہیں، اب وہ معلوم ہے وہ جان ریمبو بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ تو وہ جو ایکٹر ہوتا تھا، جو ایک ہی آدمی مختلف آ کے ایکٹنگ کرتا تھا، کبھی بادشاہ ہوتا تھا، کبھی فقیر ہوتا تھا، تو اس کا وہ جو ماسک ہوتا تھا اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہپوکریٹس ہے۔ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، یہ وہ والی بات ہے کہ ہم تمام کے تمام کئی چہرے لگائے پھر رہے ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہے، اس کو گھر والے نمٹتے ہیں، ان کو معلوم ہے کتنا بدماش ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو ہم باہر لگا کے آتے ہیں کہ کتنا شریف آدمی ہے۔ تو ایسا آدمی کو بے ریا ہونا چاہیے، اس میں یہ نہ ہو کہ چہرے بدل بدل کے آتا رہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں آنے دیتے، ہم صرف چہرے بدل لیتے ہیں۔ تو لیکن چہرہ بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پولیس والے کی وردی پہن لیں تو یہ جرم ہے۔ آپ پولیس والے نہیں ہیں لیکن پولیس والے کی وردی پہنتے ہیں تو یہ جرم ہے۔ اگر آپ فوجی نہیں ہیں لیکن فوجی کی وردی پہن لیتے ہیں، یہ جرم ہے۔ اسی طرح سے آپ شریف آدمی نہیں ہیں لیکن شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے شریف دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ شریف نہیں ہیں، تو خدا کی نظر میں یہ بھی جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ آپ اندر سے بدلیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یہ لڑاتے نہیں ہیں۔ جب ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ دانش حاصل ہو جاتی ہے، تو معلومات ہونے کی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے سے لڑاتے نہیں ہیں۔ اب فرض یہ کہ ہم کسی ملک کے سربراہ ہیں اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب ملک اے جو ہے یہ وہ ملک بی کے بارے میں یہ سازش کر رہا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کو یہ اطلاع دیں کہ بھئی آپ کے یہاں کہیں حملہ ہونے والا ہے، آپ اپنی سرحد محفوظ کر لیں۔ یہ تو ہے شریفانہ طریقہ۔ پھڈے بازی کا طریقہ یہ ہو سکتا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اے جو ہے تمہارے خلاف ہنگامہ آرائی کرا، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پر حملہ کر دے تم اس پر حملہ کر دو۔ تو لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، معلومات اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، بلکہ یہ صلح کا پھل بویا جاتا ہے۔ اب یہ صلح کا پھل تو ہم نہیں جانتے کیسا ہوتا ہے، یہ بھی ایسی چیز ہے جیسے صبر کا پھل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، آج تک نہیں دیکھا کیسا ہوتا ہے صبر کا پھل، لیکن کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ صلح کا پھل بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کہنے کا مقصود کیا ہے کہ پھل پیڑ پہ لگتا ہے، اور اسی پیڑ پہ پھل لگتا ہے جو پیڑ زندہ ہوتا ہے۔ جو پیڑ سوکھ گیا ہو اس میں کوئی پھل نہیں لگتا۔ تو زندہ پیڑ اگر وہ پیڑ ہے تو وہ پھر پھل دیتا ہے، اگر آپ بھی زندہ ہے تو آپ بھی پھل دیں۔ اور یہ صلح کا پھل جو اگر آپ صلح صفائی کراتے ہیں لوگوں میں، دو بھائیوں کو جو لڑ رہے ہیں یا دو بہنیں جو لڑ رہی ہیں ان میں دوستی کرا دیتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے، یہ صلح کا
پھل جو ہے یہ لگتا ہے آپ میں، ورنہ نہیں لگتا۔ اب ان تمام برائیوں کا جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کون کون سی ہیں برائیاں؟ حسد، تفرقے، شیخی، جھوٹ، اور اس کے بعد فساد، اور پھر یہ اچھے کام بھی جن کا ذکر خیر ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا منبع کیا ہے؟ اب آپ پہلے شروع میں جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اسی تیسرے باب کا جس کی آپ نے تلاوت کی تھی، اس کا پہلے یہ تمام اسی زبان کے کرشمے ہیں، اسی سے آپ لڑتے ہیں، اسی سے آپ پیار کرتے ہیں، اسی سے دو آدمیوں کو لڑا دیتے ہیں، اسی سے دو آدمیوں میں صلح کرا دیتے ہیں۔ تو اس زبان کا کنٹرول کیجیے۔ اگر آپ زبان کا کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ بہت کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ 1 انچ کی زبان نہیں سنبھالی جا رہی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو زبان پہ قابو ہونا چاہیے آدمی کو، کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، الٹف نہیں کہ پہلے کچھ بول دیا اور پھر آپ جواز ڈھونڈتے رہے کہ کیا کرنا تھا، بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سوچیں، جو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، تو بولنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا گاؤں آرائی ہوگی، صلح صفائی ہوگی، یا کیا ہوگی۔ تو یہ زبان کے بارے میں بیچ میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اس لیے اب اگلا باب دیکھتے ہیں، چوتھا باب، پہلی آیت یہ ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ جو لڑائی جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر مزید روشنی آگے ڈالی گئی ہے کہ کہاں سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دشمن ہمیں لڑانے پہ لگا ہوا ہے۔ بھائی دشمن کو لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ہم پہلے لڑ رہے ہیں۔ لڑائے گا تو اس کو نا جو پہلے بھائی بندوں کی طرح سے رہتے ہوں، ہم تو پہلے ہی لڑ رہے ہیں۔ دشمن کے پاس کسی فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہمیں لڑاتا رہے، وہ ہم کام خود کر رہے ہیں۔ تو ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ اور آگے آپ دیکھیں گے ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری عبادت گاہ میں کوئی آ جائے تو، اور وہ ہے آپ کا دوسرا۔ تو یہ بھائی پہلے ہم پڑھ چکے، یہ عبادت گاہ میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدیں، مندر، گرجے لڑائی جھگڑے کا، فساد کا جڑ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے امن و امان کی باتیں ہوتی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو دوسروں میں امن و امان کیا پیدا کریں گے؟ تو آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آخر یہ کیا ہے، کہ کیوں ہم لڑتے ہیں، کیوں جھگڑتے ہیں، ہمیں یہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آخر کوئی بات تو ہوگی۔ ایسے تو کوئی آدمی نہیں لڑتا، وہ کہیں گے میں پاگل کتے نے کاٹا ہے جو تم سے لڑوں، تو پاگل کتے نے نہیں کاٹا تو کس نے کاٹا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے واقعی کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ پاگل کتے کے کاٹنے پہ آپ کتے سے لڑیں گے؟ کاٹا تو کتے نے ہے نا، آپ منظور بھائی سے کیوں لڑیں گے؟ ہم منظور بھائی سے اس لیے لڑتے ہیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا، بلکہ ہمیں اندر سے کسی چیز نے کاٹا ہے، ہمارے اندر کوئی خرابی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ ہم ان سے لڑ لیں، ان سے لڑ لیں، فلاں سے لڑ لیں، یہ فتنے فساد سارے جو پیدا ہوتے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری برائیاں امپورٹڈ نہیں ہیں، ہماری اپنی ہی ہے، نیچرل پروڈکٹ ہے، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اور بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ مت سوچتے رہے کہ اس کے لیے کوئی لائسنس ملے گا، امپورٹ لائسنس، سب کہیں جھگڑا ہوگا، نہیں، اس کے لیے ہم خود لڑ سکتے ہیں۔ تو آگے بتایا جائے گا کہ کیوں ایسی لڑائی جھگڑا، اور آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ جب ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو اس میں ایک ذکر دعا کا بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا ایک فساد مذہب بھی ہے، جس کو ہم عام طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مذہب کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہم کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مذہب ہی ہے سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جتنے لوگ مذہب کے نام پہ مارے گئے ہیں، جتنے لوگ خدا کے نام پہ قتل کیے گئے ہیں، اسے ہٹلر نے نہیں مارے، اسے چنگیز خان نہیں مار سکا، کیونکہ بات اگر ہٹلر آپ سے کہے گا کہ اس کو مارو تو ہم کہیں گے کیوں بھائی، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن اگر ہماری مشترکہ کوئی مذہب کی بات ہو اور اس کو چھیڑ دیں تو ہم مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی صرف بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے جہاں تک ہمارا تعلق ہے،
اس کے لیے زیادہ تر ہماری اپنی زبان جو ہے وہ ہے. اور آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا قلم بھی ماشاء اللہ لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے. اخباروں میں آپ مضامین پڑھیں، ایڈیٹوریلس پڑھیں، دوسرے مضامین پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے کی ہوگا. ابھی جو ہوا کہ صاحب فلاں جو ہے اس کے لیے فلاں نے کتاب لکھ دی ہے. بھائی لکھ دی ہے تو وہ جانے، اس کے ملک والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف ہمیں ہوئی چلی ہوئی چاہتی ہے کہ اس نے ایسی کتاب لکھ دی ہے، لکھ دی ہوگی، ہم کیوں پریشان کریں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم ایک مانسہرہ گئے ہوئے تھے تو پان والا ذرا آیا نہیں تھا، نماز پڑھنے گیا تھا. ہم نے کہا ہم گلی میں ذرا گھسے. گلی میں گئے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا پرانی کتابیں بیچ رہا تھا. ہم بھی بیٹھ گئے دیکھنے لگے. ایک پتلی سی کتاب تھی. بھائی کتنے کی؟ اس نے پیسے کم کرے بھائی. خیر ہم نے وہ لے لی. انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی اور بہت پڑھے لکھے معقول آدمی ہیں. اسی زمانے میں سلمان رشدی کے وہ شیطانی آیات آئی تھی، اس کے بارے میں مضامین تھے. انہوں نے کہا یہ پڑھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب انڈیا میں ہنگامے ہوئے، پاکستان میں ہنگامے ہوئے، اتنی گاڑیاں جلائی گئی، اتنے لوگ مر گئے، اتنے بینک لوٹے گئے، ساری انہیں ڈیٹیل دی. انہوں نے کہا صاحب ہم نے بڑی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ساری معلومات مل گئی ہیں کہ کتنے بینک چلے. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ جلنے والے بینکوں میں سے سلمان رشدی کا اپنا بینک کون سا تھا. اتنی گاڑیاں جلی، معلومات سلمان رشدی کی ایک بھی گاڑی نہیں جلی، وہ ہمارے اپنے بھائیوں کی تھی. ہم نے جس نے مار ڈالے سلمان رشدی کا کوئی رشتے دار ایک بھی ہم سے نہیں مرا. ہم نے اپنے ہندوستانی اور پاکستانی بھائی مار ڈالے. نقصان ہم نے اپنا کیا. اس نے جو بکواس کی تھی اس نے کی تھی، لیکن سوال یہ کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا. سوچنا تو ہمیں چاہیے تھا. اس کے ملک والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی کو پریشانی نہیں. ہم اتنے دور بیٹھے پریشان ہوئے جا رہے ہیں اور اپنا نقصان کیے چلے جا رہے ہیں. اور آخر میں انہوں نے ایک بہت خطرناک بات لکھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ واقعی اس کی جتنی برائی کی جائے کم ہے، لیکن ہم اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ پہلے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو مواد تو ہم نے اس کو فراہم کیا ہے. سجی والی جو بات ہے وہ اسی پتلی سی کتاب ہم نے پڑھ ڈالی. یہاں پہنچے تو معلوم ہم نے کہا بک سال پہ گئے، انہی صاحب کے خلاف مولانا وحید الدین کے خلاف اتنی موٹی کتاب. وحید الدین بھارت کا ملا، سلمان رشدی سے زیادہ خطرناک، خبیث اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ القاب. وہ پڑھی، وہ بجائے کہ وہ صلح صفائی کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ کوئی انسانوں کی طرح سے بن جاؤ، اب یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگی ہے. تو زبان بھی لڑاتی ہے اور بعض دفعہ اب قلم بھی لڑاتا ہے. ٹی وی پہ آپ دیکھیں وہ لڑاتا ہے. جن لوگ کو بلا کے بٹھاتے ہیں زبردستی لڑانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کا کیا اس نے نہیں پڑھا؟ بیوقوف آدمی ہے، اس نے پڑھا ہوتا ہے. وہ چھپا رہا ہے آپ زبردستی، بیچارے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. کہے فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا ہوگا. بھائی ابھی چل رہا ہے کتاب کا، فلاں صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، بھائی لکھی ہوگی. ہم رات حیران تھے کہ وہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ رات ہی ہم پہنچے تھے تو ہم نے کہا ٹی وی چلا لیں، نیند تو تھکے ہوئے تو تھے لیکن ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک کتاب کا ذکر تھا کہ جرمن صحافی نے یہ کتاب لکھی ہے. اگر آپ کو اتنی ذرا سی بھی جرمن آتی ہے تو آپ اس آدمی کا نام دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جرمن نہیں ہے. اس کا نام تک جرمن نہیں ہے اور اس کا جرمن صحافی ہم پیش کیا. وہ جرمنی میں رہتا ہوگا صحافی، لیکن وہ جرمن صحافی نہیں ہے. ہم اس لیے اس بات کو اچھال رہے ہیں، وہ ہمارے فائدے میں جاتی ہے. نہ صرف فائدے میں جاتی ہے بلکہ اور لڑائی جھگڑے کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان تمام لڑائی جھگڑے سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تحریر ہو یا تقریر ہو، ان دونوں پہ آپ کا قابو ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں. اگر آپ لڑاتے ہیں آپ بالکل اچھا کام کرتے ہیں. اور جو مسیح نے کہا تھا ابا محمد، آپ اپنے والد محترم شیطان مکرم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا سے کوئی رابطہ ہے اور کوئی ربط ہے تو وہ انسانوں کو جوڑتا ہے، وہ دل توڑتا نہیں ہے.
تو جوڑنے والے بنے اور توڑنے والے نہ بنے۔ یہاں تک کہ مسیح نے اس پیغام کو کہ جوڑنے اور توڑنے کو انسان کی گھریلو زندگی پہ لاگو کیا۔ شادی کے بارے میں کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان توڑے نہیں، کہ لڑائی جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، گھر سے شروع ہوتے ہیں، کہ گھر سے باہر حادثے ہے تو گھر کے اندر سانحے ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے وہاں سے ہوتے، اندر سے، باہر سے نہیں ہوتے۔ محلے والے اکٹھے ہوں گے لیکن محلے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ کہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ عملی پہلو تھا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ ہونے چاہیے ایمان کے ساتھ، ایسے اعمال ہونے چاہیے یا دوسرے قسم کے اعمال ہونے چاہیے۔ تو اب آپ کو اعمال کا تہیہ کرنا پڑے گا کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اچھے اعمال ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو برے اعمال ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک بات کرتے ہیں، اس میں چائے ہے، چائے پینا جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے چائے کا ہمارے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، ہمارے چائے پینے سے آپ پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر اس چائے کے پینے سے تفرقہ ہوتا، آپ لوگوں کے نزدیک چائے حرام ہو، تو پھر ہمیں آپ کے پاس بیٹھ کے چائے پینا حرام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بالکل یہ ہے کہ آپ مسیحیت میں آپ بائبل پڑھنے پوری کہیں پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ گائے کا گوشت نہ کھائیں۔ ایک تو ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں، ہمیں کر دیا اس سے میں کولیسٹرول ہوتا ہے، بھائی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا اگر آپ ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں تو اب آپ وہ حلال آپ کے لیے حرام ہے۔ اب اس بات پہ زور دینا کہ ہم گائے کا گوشت کھائیں گے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ گائے حلال ہے، تو اب نظریہ یہ نکلے گا آپ گائے کو حلال کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو حلال کریں گے، اور یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کام بذات خود برا نہیں دکھائی دیتا، بھائی گائے کا گوشت کھانے میں کون سی خرابی ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک محترم ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کراچی میں ایک زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا، تو ایک پروگرام ہوا، ہمیں بھی بلایا گیا اور قربانی کا فلسفہ تھا۔ ہم نے کہا بھائی ہم کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ عقل کی روح سے قربانی کا کوئی تصور جائز ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے۔ ایک پارسی بھی تھے، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر مستری، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ہاں پارسی مذہب میں جانوروں کی قربانی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جب ان کی تقریر ختم ہوئی کہ سوال ہم نے ہاتھ کھڑا کیا، ہم نے کہا صاحب آپ نے کہا کہ قربانی کا کوئی تصور موجود نہیں، لیکن اوستا میں گائے کی قربانی کا ذکر موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل موجود ہے۔ ہمیں جب ایران سے بھگایا گیا، اسلام آیا، مارا گیا ہمیں، ہم بھاگ کے انڈیا آ گئے اور ہم بامبے چلے گئے، وہاں سیٹل ہو گئے، تو وہاں ہمارے علماء کرام نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں قربانی کا تصور جو ہے وہ گائے کی قربانی کا ہے، صرف گائے کی قربانی ہے، بکری بکرے کی نہیں ہے، صرف گائے کی ہے، اور ان کے نزدیک گائے مقدس ہے، ان کی ماں ہے، تو ہم گائے کی قربانی دیں یا نہ دیں۔ تو ہمارے علماء کرام نے کہا، یہ فیصلہ کیا کہ خدا کو ناراض کر لیں وہ بہتر ہے بجائے انسان کو ناراض کرنے کے۔ تو وہ کتاب میں ضرور لکھا ہے لیکن عملی طور پر ہم گائے کی قربانی نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اگر اچھے کام سے بھی، جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں اور مذہبی کوئی کام ہے اس سے کسی اور کو تکلیف پہنچتی ہے تو خدا کے لیے مت کیجیے۔ کہیں نہیں لکھا، بلکہ مسیح نے تو کہا کہ بھئی جب تم روزہ رکھتے ہو منہ دھو، سر میں کنگھا کرو، تیل لگاؤ، یہ کیا اسی تک ہے؟ روزہ رکھنے کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو آپ پن سنبھال کے جاتے ہیں، کپڑے بدل کے جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھو کے جاتے ہیں، کنگھا بنگا کر کے جاتے ہیں۔ تو اگر جا رہا ہے کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ صاحب یہ روزہ رکھے ہوئے، بلکہ یہ ہو جیسے کسی کی تقریب میں جا رہا ہے، کھائے گا پیے گا، تو بھائی سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ رہتے ہیں جس ملک میں، وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو رمضان کے مہینے میں قانونی طور پر اس کا احترام کرنا ہے اور کچھ نہیں کھانا پینا کسی کے سامنے، گھر میں کھا لو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن باہر نہیں کھا سکتے۔ تو اب آپ کھائیں یا نہ کھائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل تو کہتے کھاؤ بھائی، چکتے رہو، بلکہ معلوم ہوگا تمہارا روزہ نہیں، لیکن وہاں یہ ہے کہ اگر قانونی طور پر یہ ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ ایسا نہ کریں۔
آپ اپنے 40 روزے رکھ لیتے ہیں، 30 اور بھی رکھ لیں، 70 ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ صاحب ہم تو اپنے 40 رکھتے ہیں، آپ کے 30 ہیں، ہم ان کا کیوں احترام کریں، ہم ہمارے 40 کا احترام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کا احترام کریں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں سب لڑتے ہیں، ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو ہم اپنے ایک دوست سے لڑ لیے، ہم ویسے ہی دبلے پتلے تھے، وہ موٹا زیادہ تھا، نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ اس نے ہماری پٹائی لگا دی۔ تو ہم روتے ہوئے گھر پہنچے، ہم نے والد سے کہا کہ ابا ہمیں فلاں نے مارا ہے۔ کہنے کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا عجیب ہو رہی ہے، اب ابا نہیں ہے، میں ابا ہوں لیکن چاہتے کیا ابا کیا کرے؟ میں نے کہا اس نے مارا ہے، وہ طاقتور ہے، ہم سے مار دیا، لیکن آپ سے تو طاقتور نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ جا کے اس کو ماریں، بدلہ لے لیں۔ کہنے کہ تم یہ چاہتے ہو اس نے تمہیں مارا، میں جا کے اسے ماروں، پھر اس کا باپ آ کے مجھے مارے، پھر میرے ساتھی جو ہیں وہ اس کے باپ کو جا کے ماریں، پھر اس کے باپ کے ساتھی آ کے میرے ساتھیوں کو ماریں، پورے محلے میں ہنگامہ کھڑا کر کے۔ لڑے کیوں تھے؟ نہیں کہا لڑے کیوں تھے؟ اس نے گالی دی تھی۔ تو کہنے کہ اس گالی سے کیا ہوا؟ کیا گالی سے کیا گالی دی اس نے؟ کہنے کہ گالی دی نا، تم نے گالی دی؟ ہم نے کہا نہیں ہم نے گالی نہیں دی۔ کہنے کہ تم نے اچھا کیا گالی نہیں دی، لیکن لڑنا تو اسے برا ہے۔ تو ہم نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے کہ کریں یہ کہ بھائی کچھ نہ کریں، خود ہی 2-3 دن میں بات معلوم ہو جائے گی۔ دوست ہوتے ہیں، لڑ لیے تھے، پھر اس کے بعد 2-3 دن میں جب کھیلنے لگے تو اس نے خود ہی کہا یار میں اس دن لڑ دیا تھا، معلوم نہیں کیا بات تھی، میں معافی مانگتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ہم لڑ رہے ہوتے، آپ یقین جانیے کہ ان کی اولاد کے درمیان اور ہماری اولاد کے درمیان اب تک لڑائیاں چل رہی ہوتی۔ تاریخ میں صدیوں لڑائیاں چلتی رہی ہیں، ذرا سی بات پہ کہ صاحب اس نے گھوڑا جو ہے آگے بڑھا دیا تھا، چلو بھیا لڑو، لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کا احترام کریں، آپ کے نزدیک ہوگا، لیکن کم از کم آپ یہ دیکھیں اگر دوسرے کے نزدیک وہ چیز بری مانی جاتی ہے اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور اس کو احترام کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور آپ کا کوئی مذہبی طور پر سمجھوتا نہیں کرتے، تو آپ نہ کریں، ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ اس حکمت کی اور دانش کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس عقل کی بات کی رہی ہے، اور زبان کی بات کی جا رہی ہے کہ زبان آپ کو آپ کی عزت بھی کرواتی ہے اور آپ کی بے عزتی بھی کرواتی ہے۔ یہی زبان ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے، اور یہی زبان ہے جو آپ کو مروا دیتی ہے۔ تو اس زبان کو آپ کنٹرول کیسے کریں؟ تو اگلے باب میں ہم دیکھیں گے پہلے کنٹرول کرنے کے لیے پہلے یہ تو معلوم ہو کہ ہوا کیا ہے۔ اب ہم وہی آج کل چونکہ مثال ہم اپنی دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، بھائی صاحب بلڈ پریشر چیک کیا، ہائی، ہاں بھائی ہائی ہے۔ اب ڈاکٹر کو باہر کا علم ہے، اندر کا نہیں ہے، اب معلوم نہیں کیوں ہائی ہے۔ نمک کھاتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا کولیسٹرول کبھی چیک نہیں کرایا، چیک کرا لیں۔ تو وہ اندر کی بات معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اگر کولیسٹرول ہے تو پھر یا آپ کی ایسی دوا دیں جس سے کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے، یا وہ چیزیں منع کر دیں جن میں کولیسٹرول ہے۔ تو اگلے باب میں وہ سارے ٹیسٹ ہیں جن سے معلوم ہو کہ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں۔ لوگ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، یا ایک چھوٹے سے خط میں اس موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، تفرقے پھیلتے کیوں ہیں، آخر پریشانی کیا ہے، مذہب کا اس میں کیا ہاتھ ہے، مذہب کیسے تفرقے پھیلاتا ہے؟ بالکل پھیلاتا ہے، اور اس چیز قطع نہیں نکالتی ہے۔ تو کیا ہم مذہب چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ تو یہ وہ عملی کام ہیں جن کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے، اور چونکہ ہم ابھی آگے نہیں جا رہے تو ابھی ہمیں صرف یہی ہے کہ صاحب یہ بلڈ پریشر جس کا نام زبان ہے اسے کنٹرول میں رکھنا ہے، لیکن پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے۔ تو اگلے باب میں معلوم ہوگا کیوں ہوتا ہے، پھر ہم اس کا علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ نمک زیادہ کھاتے ہیں تو پھر نمک کم کر دیں۔ تو وجوہ جب تک معلوم نہ ہو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے۔ کہ 2 طریقے ہیں ہمارے یہاں پہ پھوڑا ہے۔ ایک طریقہ تو ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپریشن کرے اور وہ چیز جو تکلیف پہنچا رہی ہے وہ نکال دے،
اور دوسرا طریقہ بہت آسان سا ہے جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پٹی باندھ دیں، خود بخود ہی ٹھیک ہوگا، اور چاہے اندر سارا گلتا چلا جائے، ناسور بن جائے۔ ہم تمام میں خرابی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کا اندر سے علاج کرنے کی بجائے ہم اوپر سے پٹیاں باندھ باندھ کے اس کو اندر سے ناسور بنائے جا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں دکھائی کہاں دیتا ہے، ہوتا وہ تھوڑا سا دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمیں چونکہ دکھائی نہیں دیتا، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو دکھائی نہیں دیتا، دنیا کو وہ سارے دنگے فساد دکھائی دیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، سب سب کے بارے میں یہ ہے۔ تو آگے وہ تشخیص ہوگی، اور تشخیص کے بعد پھر پرسکرپشن ہوگا کہ اب آپ کریں کیا۔ جب معلوم ہوگا کہ کیوں یہ بیماری ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں، یہ کریں، یہ احتیاط کریں، یہ احتیاط کریں، اور یہ دوا کریں، اور وہ آگے آ رہا ہے۔ اس وقت کے لیے پہلے شکریہ، پھر اجازت۔